سجائی اللہ اور اس کا رسول اور اس کی کتاب اس کے تمام مقالے سچے ہیں اور ہم سب اس کا گواہ قرآن کریم کا 26واں پارہ سورہ الزاریات کا پہلا رکوع پہلی 2 آیات تلاوت کی ہوئی ہے۔ اس سورہ مقدسہ کا آغاز خالق کائنات چند قسمہ کے نال آغاز فرمایا۔ رب کائنات فرمایا والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواواں دی جڑیاں گرد نو اڑانے والی ہیں۔ جب تیز ہوا چلتی ہے سیدھے جو آندھی طوفان آتا ہے تو گردوں کو باہر اڑتا ہے۔ رب کائنات اس کی قسم اٹھائی فالحاملات وقرا، پھر وہ ہواواں جڑیاں بوجھ اٹھانے والی ہیں وہ کہڑی ہیں؟ اسی دیکھتے ہو کہ جنہیں آسمان کے پر بادل نمودار ہوتے ہیں، یہ بادل کی نے یہ پانی دے اس طرح سے دنیا کے دیکھتے ہو نا زمین کے پر جمی ہوئی برف، یہ اس طرح جمع ہوا پانی رب کریم دی عظیم الشان شاہکار نے سبحان اللہ کہ پانی جمع ہوا پانی ہے اور پھر کو کلو 2 کلو نہیں 10 کلو نہیں 100 کلو نہیں، اس سے وزن اللہ عز و جل نہیں جانتا ہے، نہ وہ آسمان کے نالوں کا کوئی رابطہ ہے نہ کچھ چیز زنجیر کے نال اوپر لٹکا دیتی ہوئی کوئی آسمان کے نالوں کا رابطہ نہیں، بلکہ اسی ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، ہوائی جہاز جب اپنی بلندی کے اوپر ہوتا ہے تو یہ نہ بادلاں تو اوپر ہوتا ہے کہ نہیں، پتہ کی چل گیا پریکٹیکل طور سے مشاہدہ ہو گیا کہ بادل اتنی بلندی تھے نہیں، یہ بالکل قریب نے، اور پھر انہاں کا تعلق زمین کے نال بھی کوئی نہیں، انہوں نے کسی بلند جگہ سے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے نا۔ رب کریم شاہ فرمائے انسان ذرا غور سے کر کہ جمع ہوا پانی یہ اڑ رہا ہے، اسی ویل میں جب بادل نمودار ہوتے ہیں تو بس اوقات تیز ہوا چل رہی ہے تو بڑی تیزی نال دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی بقیہ تفصیل سورہ رات کے اندر 13 پارے کے اندر سماعت فرما چکی ہو۔ رب کائنات انہاں ہواواں کی قسم اٹھائی فالحاملات وقرا، وہ جڑیاں ہواواں اٹھانے والیاں نے، رب کریم کے حکم کے نال ہوا بھی چلتی ہے، یہی ہوا پھر جب آسمان کے تھوڑے بادل نمودار ہوتے ہیں تو پھر ٹھنڈی ہوا آتی ہے، وہ ٹھنڈی ہوا رب کائنات کے ارشاد فرمائے انسان تیرے خوشخبری دے رہی ہے میری رحمت دی کہ ان قریب ان میری رحمت برسنے والی ہے۔ رب کائنات ان ہواواں دی قسم اٹھائی جڑیاں گرد اڑانے والیاں نے، ان ہواواں دی قسم اٹھائی جڑیاں بوجھ اٹھانے والیاں نے، فالجاریات یسرا، پھر ان ہواواں کی بھی قسم اٹھائی جڑیاں نرم نرم چلنے والیاں نے، جڑیاں تلو ہن صبح بعد صبح چلتی ہے، گرمی کا موسم کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے تو کتنی پیاری لگتی ہے،
پر انہاں ہواواں بھی چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب کائنات فرمایا من ان ہواواں کی قسم فالمقسمات امرا، پھر ان ہواواں کے لیے میرے حکم کے نال چلنے والی نے نا چند قسمہ اٹھائیاں. کنی آیات بیان ہو گئی ہیں؟ چار آیات بیان فرمائیاں انہاں دے اندر چار قسمہ اٹھائیاں. پھر کی ارشاد فرمایا اے انسان کتے بلے کھینچنا مارے گئی مجھے نہیں سمجھے کہ یہ ساری ایک کہانی بنائی ہوئی جس طرح کفار کی بات کہتے ہیں قال اساطیر الاولین، ایک کہانی یعنی پہلے بھی سنا دے جو والے بھی سنا دے کہ بھئی اگلے بھی آگے تو بھی سنا کے رب کائنات خبردار فرمایا خبردار ہو جو بندے ایسے ملے کھچنا مارے گئے تھے انما توعدون لصادق، اور جنہی رب وعدہ فرمایا ہے وعدہ سچ ہے. وعدہ کی ہے سچ ہے، وہ حقیقت مبنی ہے. پر جب وہ حقیقت آیاں ہونی ہے نا سامنے ہونی ہے، حقیقت کا راز کھلنا ہے، پھر وقت نہیں ہے، پھر وقت نہیں رہنا. بس تھوڑی جی بات ہے لمبی چوڑی کی کرنی کوئی 4 فٹ زمین تو اتنے کھڑی ہونا سی کہ 4 فٹ ہی تھلے جانا ہے آپ ہی لگتے میں سارا کچھ. پر جب اس ساری باتاں آیاں ہو جانی ہیں نمایاں ہو جانی ہیں تو پھر وقت نہیں رہنا، پھر وقت ختم ہو جانا. آج وقت ہے، آج ایسی شاک دے اندر کہ پتہ نہیں کہ اللہ عز و جل جو فرمائے سچے کی علمی کہانی رب نے ارشاد فرمایا جب کسی کسی بھی یقین دلانا ہوئے نا پھر کی قسم اٹھانے میں اللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا یہ بات کہہ رہے سچی ایک اندر شک نہ کر رب کریم بھی رب ہوگی میرا رب ہمیں بھی فرما دے تو حق ہے، پر اپنی بات کی تقویت اور بڑھان کے واسطے تاکہ انسان کے ذہن کے مزید زیادہ اثر کرے رب کائنات 4 قسمیں اٹھائیاں. پھر فرمایا انما توعدون لصادق، یہ جو بات سنائی جا رہی ہے نا یہ وعدہ سچی، ان کو شک نہ کر. لیکن اندر آیت نمبر 6 بولا وہ وعدہ ہے کیا رب کے لیے شان فرما بھائی الدین لواقع، اور انصاف کا دن جو ہے نا وہ واقعہ ہونے والا ہی وہ ہو جانا ہے. اللہ اور وہ وقت کوئی معمولی نہیں ہے. اس سے بڑے بڑے جلیل القدر رب کریم دے محبوب بندے جنہ دی منشا دے اوپر قرآن کریم کی 150 آیات بینات نازل فرمائی گئی ہیں. وہ ہستیاں جس رستے کے چلن تو شیطان رستہ چھوڑ دے وہ جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اس بات کو قرآن کو اس مقام کو سمجھیا انہوں نے کیا کہتا کاش اے عمر تیری ماں تینو جنم ہی نہ دیتی تاکہ تو اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہو تو بچے. کوئی معمولی چیز ہے جو سارے مائنڈ چی نہیں سن فکر ہی نہیں پرواہ ہی نہیں. یار اچھے دنیا کا کوئی کسی عدلیہ کے اندر کسی جاجے دے سامنے پیش رہا ہوئے تو اپنے کلمات کے بٹن بھی بند کر لیں دیو، اپنے کپڑے بھی درست کر لیں دیو، اپنا لہجہ بھی درست کر کے پھر وہ دے سامنے جان دیو. اس کی حیبت اس کا خوف کہ ہم پتہ نہیں ہے کی حکم سنا دے رہے کہ بندہ خدا ایک بندہ بندے کی عدالت کھڑا ہے تو لرز بھی آئے تو جب وہ حاکم الحاکمین بھی عدالت کھڑا ہونا ہے کہ وہ بھی والے بھی غور کر رہی ہے نا
وہ بھی فکر پیدا کر لیے کہ پھر کی بننا ہے. معمولی بات تو نہیں سی نا. جنوب کائنات اتنا اہتمام فرمایا، اتنی تمہید بندی، تو پھر تو خبر دیتی بھائی الدین الواقع، وہ انصاف کا دن واقعہ ہو کے رہے گا، اس میں کوئی روک نہیں سکتا. اور پھر جب اللہ سمجھ کے سامنے پیش ہوئے گا وہ گھڑیاں، وہ لمحات اتنے خوفناک ہیں کہ تم خبر نہیں رہے گی کہ میرا دائیں کون ہے، میرے بائیں کون ہے، میرے آگے کون ہے، میرے پیچھے کون ہے. بس ایک ہی خوف ہوگا کہ میرے نال پتہ نہیں کی بننے والا ہے، میرے متعلق پتہ نہیں کی فیصلہ ہونے والا ہے. یاد آ جائے گا دیکھو نا کہ بچہ اپنے پیپر دے جانا ہے، وہ کیفیت بھی نہیں ہے نا، امتحان جدا نہ ہی امتحان ہے. وہ اسٹوڈنٹ بچ کے بھی وہ خوف زدہ ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر کیڑا سوال کی تڑائے گا، جواب میں آئے نہ آئے کی بنے گا. جب میرے بھائیوں اس حاکم الحاکمین کی عدالت سے پیش ہونا ہے نا، پھر ہر موقع خوف زدہ ہوئے گا کہ پتہ نہیں میرے نال کی ہونے والا ہے، میرے متعلق کی فیصلہ ہونے والا ہے. رب کریم پھر چند قسمیں اٹھائیں، فرمایا والسماء ذات الحبک، کہ آسمان کی قسم ہے جس کی میں آرائش فرمائی ہے. انکم لفی قول مختلف، تو اپنی مرضی دیا باتاں بنا کے انہوں ہی اپنا دین بنائی بیٹھا ہے، اپنے عقل کے زاویے دے گرد گھومنا بھی پیا. یاد رکھ آیت نمبر 9 یوفق عنہ من افیق. پھر اللہ پاک قسم اٹھا کے فرمایا اے انسان یوفق عنہ من افیق، تو کدھر اندھا ہوا جانا ہے پیا، تینوں ہدایت کی طرف بلایا جانا ہے پیا، تو منہ موڑ کے پرن منہ کیتا ہے، تو الٹا چلنا ہے پیا. یاد رکھ وہ وقت ایسا وقت ہوئے گا قتل الخراصون، وہ گھڑی انتہائی خوفناک ہوگی، وہ تیرے دل میں دہلا دینے والی گھڑی ہوگی. اور آج تنو وہ منظر بیان کی تقاضا میں پیا، تنو فکر ہی کوئی نہیں، کسی بیٹھ دیو جب کسی بندے نے نشہ کیتا ہے، کسی بھی قسم کا نشہ کیتا ہے، ان جنہ مرضی سے سمجھا وہ سمجھ آتی جی کیوں کہ وہ جو اوپر ایک فرد آئے عقل جو ہے نا وہ مفلوج ہو چکی ہے، عقل کام نہیں کر رہی. ان سارا دن سمجھاتے رہو کوئی فرق نہیں کرتا، وہ جی سوئی ہو چاہیے. رب کریم شاہ فرمایا تنو بھی کہ نشہ ہے، تو کسی نے شراب دا، کسی نے دیرمن دا، کسی نے فلان دا، کسی نے فلان دا. اللہ سب کو محفوظ رکھے. ایک نشہ وہ ہے جدی عجیب کافیت ہے، جدا نام دنیا کا مال و دولت ہے، جدا نام بڑیاں بڑیاں اعلیٰ کرسیاں نے، اللہ اکبر ہے وہ نشہ. اس نشے کے اندر جب بتا موجود ہوتا ہے نا تو پھر انہوں بھی سمجھایا جائے وہ اپنی آخرت کی طرف فکر کر لے، غور کر لے، انہوں بھی سمجھ نہیں آتے. دیکھو نا اسی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھیج دے جب وہ اپنی سلطنت نشے جو دینے پھر انہوں کی گفتگو کا انداز انداز کی ہوئی ہے، جب کرسی چھک جم دیے تو پھر وہ دی الفاظ کی، پھر وہ انداز کی ہے. یہ کیا دی ضرورت نہیں میرے نال زیادہ تسی سمجھتے، پھر بیاہ کرے گا میں کی کیتا ہے. ٹھیک ہے سمجھانی بات بڑے نہیں کیا. بہرحال ان جی میں
نشے جسانا تن کوئی سمجھ نہیں سی ہم ٹی وی کو میں کی کر رہے ہیں جو تیرا دل کیتا تو مسیحیہ نے بھی کیا ہے میرے یار نے تو بدکاران کا ساتھ بھی دیتا تو نیکوکاران بھی اوپر گولیاں بھی برسائیاں معصوم وفاظ اکرام کو شہید بھی کیتا پھر جب رب کی طرف پکڑائی تو کچھ نہ میں کی کیتا ان جی کل روز حشر میں اور تسی جب رب کے سامنے پیش مانگے نا تو پھر رب کریم جب گرفت فرمائے گا تو پھر کیا مانگے پھر سامنے کہنا آسان کی یاد رکھو جب حشر قائم ہو گئے نا ایک تو سیدھا کافر ہے دوسرا منافق تیسرا مومن جب مومن کے اوپر سوال کیا جائے کہ پہلی بات یہ کہ میرا قریب برابر پردے رکھنے والا ہے مومن کا حساب سرے عام نہیں ہوئے گا مومن کا حساب بھی پردے کے اندر ہی ہوئے گا میرا رب پوچھے گا میں کیتا ہی کہ میرے یا اللہ ہو گیا کمزور سا ہو گیا کرنا تو نہیں سچا تھا میں تیرے امام سی کماتا ہوں یا شریک ہے تو میرا امتحان بھی لانا ہے میرے ازمائش بھی کرنی ہے میرا یا اللہ سارا کچھ میرے علم دیکھ سے پر پھر بھی میرے کلو ہو گیا رنگری میں شاہ فرمایا کہ تم ڈر گیا ہے پتہ کر گیا اللہ ڈرتے آیا سی تاکہ تو میں یہ عرض کیتا سی گناہ ہو جاؤ تو بعد اکھا تو آنسو بھی بہائے سب یہ بھی عرض کیتا سی ربنا اسلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ مالک طاعت انتظار کی تھی سے تیری بارگاہ کے اندر اے اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں اے اللہ اگر تم نے معاف نہ فرمایا تو میں بہت بڑے گھاٹے جرنے والا ہو جاؤں گا یا اللہ طاعت میں بار بار روتا سا التجا میں کرتا سا میرا رب فرمایا اچھا تو میرا خوف ہے ایسے بندہ اس کرے گا یا اللہ ہے ایسے پر یہ نفس یہ غالب آ گیا انہیں میرے کو تیری نافرمانی کروا دی تھی پر یا اللہ میں امید ہے کہ تو میرے دلام ضرور فرمائے گا میرا رب فرمائے گا اچھا جا پھر تک میں معاف کیا دوسرا جب دنیا کی چلاکیاں لگاتے ہیں نا ان ادھر بھی چلاکی لگائے ہوشیاری کرنا ہاں یا اللہ میں نے کیتا ہی نہیں وہ کا حساب میرا رب سے ہم نے ادھر کھڑا ہو جاتا پھر کبھی کہ یا اللہ یہ بھی نہیں میں کیتا ہے بھی نہیں کیتا ہے یہ میں نے فرشتے نے میرے خاتے ڈال دیتا فرمایا اچھا یہ سارے تیرے دشمن نے کبھی کہ یا اللہ انہی میرے خاتے ڈالے یہ دنیا تو دیتے ہو نا مکار شخص گناہ کر کے جرم کر کے بھی پھر وہ اپنی طرح کی گواہ بھی لے آتا ہے ہمیں دن گواہ کے نہیں ہاں جی وہ گواہ بھی لے آتا ہے گواہی دینے والا گواہی بھی دے دیتا ہے کار کے بھی کہتا ہے میں نہیں کیتا کچھ بھی یہ انجی میرے خلاف ہے سازش کی روز حشر بھی وہ اپنا ہی کم ہو جائے گا میرا رب فرمائے گا پھر اچھا ٹھہر جاؤ تو نہیں باز آیا نا اہلا فرق الیوم نختم علی افواہہم پھر مور بس وہ تو نہیں بولنا پھر کون بولے گا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ نے ہاتھ پر وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تیرے بیت تیرے جسم دے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے یا اللہ کیتا ہے یہ جی جھوٹ بولتا ہے یہ دی عادت ہے مکاری کرنا یہ دنیا تے ویٹ کرتا سی آج بھی ہونے لگا ہے میرا رب فرمائے گا فرشتہ پکڑو انہوں اور لے جاؤ اوندے مو الٹے مو تیرے پیر ہوتے مو سیر تھلے بول دے سیر اور ایک سوڑ دو جہنم اور پھر جہنم کی سوڑ کے نا پھر میرا رب فرمایا پھر کل جمع کا میں یہ جائے دنیا دے تو منو بلا دیتا ہے نا تب میں سوڑ کے جہنم کی میں بھی تن بلا دے گا پھر تو ایسا کہ قرآن کریم کا مقامات مختلف انداز سے نارا نے کائنات فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر کوشش تے کرن گے کہ ساری رب تک رسائی ہو جائے ساری بات اسی کر سکیے اور رب کریم دنیا تے فرما دیتا نانا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ روز قیامت پھر تیرے نال بات بھی نہیں کی جائے گی ہم دکار دیتے رہے چل
دنیا تو میری بات نہیں سمجھتا، یہ کدی بات ہے؟ یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ تو جب سنایا جاتا ہے اسی دنیا کے معاملات کو بخوبی آگاہ کتنے سننے والے ہیں؟ اللہ کی انسان سمجھ عطا فرمائے۔ کوئی دنیا کا تماشا لگا ہے نا، کوئی ڈانسر ڈانس کرنے واسطے آئی ہوتے پھر اسے رش بھی کرو، بڑا بڑا جیت عالم دین بلا دو، انہیں تخوے تو پرہیزگار کی شک نہ ہوئے، لوگوں کو طاقت دیئے لوگوں آؤ، یہ بڑی شان والا بندہ ہے، بڑا رب دے قریب ہے، تے رب دی کلام نے سمانی دی، پھر دیکھنا کتنے لوگ سنن واسطے آ اللہ سب سے مجھے عطا فرمائے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا آج دنیا دے تو میری بات سننا پسند نہیں نہ کرتا، تیرا دل نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی باتیں سنا، پھر میں بھی تمہیں جہنم میں سن کے نہ تے بلا دینا ہے، پھر میں بھی یہی جب آج تیرا دل نہیں چاہتا پھر میں بھی تیرے نال کلام نہیں کرتی، میں بھی نہیں چاہنا کہ تو میرا کلام کرے، تنو اپنے تو دور کر دے دے۔ اللہ آج الذین هم فی غمرۃ ساہون، اے آج جس نشے کے اندر ہے نا، یہ نشہ ہمیشہ نہیں ہو رہا، کیا ہمیشہ رہتا ہے؟ یہ تھوڑی دن کوئی بھی بندہ نشہ کرے، کوئی بھی کر لے، مثال کے طور پر وہ تو اثر ساری زندگی رہے گا، بس چاند کا نہیں آنے چند کے بہتی بات ہے، پھر نشہ تو ترنے یہ بندہ خدا اس نشے جنا رہا ہے، اپنی خبر کی فکر کر، ایک علاقہ سے انہوں نے نگری کیا جانا سے انہوں کا اصول سے کہ جنہوں بادشاہ بنانا ہے نا، ایک سال ہوتی مدت ہے، ایک سال تو بعد ان بغیر کسی قصور تو بغیر جرم تو اٹھانا ہے، تو وہ جیسے اٹھانا ہے جتنے زندگی گزاروں کی کوئی آسائش نہیں، جتنے توپے، جتنے درندے نہیں، جتنے سپ نہیں، جتنے ٹھونے نہیں، جتنے پانی بھی نہیں، کوئی زندگی کی آسائش نہیں، مصیبتہ ہی مصیبتہ نہیں۔ پھر جب انہوں کرسی پہ بٹھا دے سکتا تو اپنی سال تو بعد والی جنہی کنڈیشن بننے والی ہے نا، انہوں بھول جاتا سا، وہ کہتا سی کھاؤ پیو عیش ہو رہا، اس نشے کے اندر سال تک کر جاتا ہے، اور جب سال تو بعد انہوں اٹھا دے دینا تلائے جا دینا سٹر واسے پھر انہوں ہوتا ہے چیختا ہے پکار دینا کم، اس سے ہی طرح یاد رکھو جب وہ گناہگار کی میت اٹھائی جاتی ہے نا، اور دنیا کے نشے کے وقت گزار لیا، اور جب میت اٹھائی جاتی ہے پھر روتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، اور دی چیخو پکار نو انسان کے سوا ساری مخلوق سن دی ہے۔ بہرحال اس اندھیر نگری کے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خوش نصیب کڑیاں ایک آدمی اجنبی ہے، کیونکہ انہوں نے اصول ایسی جو پہلے بادشاہ کو سوٹ ڈالتے سن تے اگلے دن انتظار کرتے سن، انہوں نے کوئی بادشاہ بننے واسطے تیار نہیں سی، پھر جڑا بھی کوئی مل گیا انہوں جبرن پکڑنا ہے تو پکڑ کے انہوں کہنا تو سارا بادشاہ ہے، ان سارے لوگ انتظار چلے کہ کوئی ملے، ایک اجنبی نمودہ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے کہنے لگے بھئی تو سارا بادشاہ ہے، وہ کہنے لگے یار میں توڑا بادشاہ کے میں تو جانتا ہی نہیں، میں توڑے یہ تو درنے والا ہی نہیں، میں تو اجنبی ہوں، انہوں نے کیا سارا ایک دستور ہے، ان کا وہ سی پکڑ لیا تو بادشاہ بنانا ہے، تو بانے رو تے بانے خوشی کے نال اس بات کو قبول کر، لیکن ساری شرائط میں کہ ایک سال تو بعد وہ تھے سن کے ہونا ہے، یہ تو زندگی گزاروں کی کوئی آسائش نہیں، تکلیف آئی، میں کہا اچھا ٹھیک، انہوں جب ایک سالہ مدت جڑی ہے نا جب ملوں دیتا ہوں رب کریم نے زندگی دیتی ہے، ایسا ہمیں بھی ٹائم دیتا ہے نا، ساڑھے کوئی بھی مدت ہے، اسی طرح انہوں نے بھی اس ایک سالہ مدت کے اندر کی کیتا کہ جتنے وہ سٹ کے ہوتے سنا سال تو بعد اس جگہ کو زندگی دی ہر آسائش دلال انہیں
بارونی بنا دیتا. جب ہر چیز اتنے موجود ہے، سال تو بعد جب اٹھا کے لے گئے نا اتنے چھوڑ کے واسطے تو بڑی خوشی کے نال جا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا یار کہ ہر بادشاہ روندا ہی جاتا ہے تو خوشی نال کیوں میں جانا ہے؟ انہیں کہا اس واسطے کہ میں اس کرسی کے نشے کے اندر ایک سال تو بعد جانے والا جڑا وقت سی نا میں انہوں بلایا نہیں سی، میں انہوں تیاری کی ہوئی ہے، میں اتنے سارا سامان ہے بھیج دیتا ہوا ہے. منو لے جاؤ گے تو منو کی پریشانی ہے؟ میرے بھائی عقل مند انسان ہو گئے جڑا اس دنیا کے نشیاں تو بچ کے اپنی خبر کی تیاری کر لیں اور اپنی قبر واسطے کی بھیجنے میں کہ جب میت اٹھائی جائے گی نا اور روتا ہوا نہیں جائے گا بلکہ خوشی کے نال مسکراتا ہوا اپنی خبر کی طرف جائے گا. حضرت فرماتے ہیں بندہ خدا جب دنیا کی آیا ہے نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جب دنیا کے آیا ہے تو تو رو رہا ہے، یہ سارے ایک دوسرے میں موبائل کا بھی دندے سن پر تو روتا سا پیا. ان زندگی ایک تھی بسر کر مالک دلالی کی تعلق بنا رابطہ رکھ اور دلالی اتنی محبت کر کہ جب تیری تے موت آئے کل نفس ذائقۃ الموت، تیری تے موت آئے تیری میت اٹھائی جائے نا یہ سارے پچھلے روندے ہون تے تو مسکراتا ہوا جائے، تو مسکراتا ہوا جائے. اور بات یہ تو بڑھے گی جب اس نشے جو باہر نکلا گے. رب کریم نے ارشاد فرمایا الذین هم فی غمرۃ ساہون، اور جس نشے کے اندر جو سارا کچھ بلا دیتا ہے نا اج تم ٹینشن ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کس کام لئی دنیا میں آیا. جن آسانیاں تم زندگی دیتی ہے نا ان آسانیاں تم بھیجا ہے کہ جب واپس جانا ہے تو پھر واپسی کے پوچھنا بھی 10 میں کی کر کے آئے لیکن لے کے آئے. اللہ کی سب کو بڑی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات آیت نمبر 12 کے اندر جو اگلا بھی منظر انشاءاللہ سلطان بیان کی کرے گا آیت نمبر 11 تک انشاءاللہ سوال کی تلاوت ہو چکا ہے. آیت نمبر 12 میں انشاءاللہ بیان کی کرے گا. بقیہ آیات باقی دعوانا